شادی کے بعد میرے ہاں 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں، جو 5ویں بار حمل ٹھہرا تو میری ساس بولی اس بار اگر بیٹی پیدا کی تو تجھے گھر سے نکال دیں گے۔ میں ہر وقت پریشان رہتی اور دن رات دعا کرتی کہ بیٹا پیدا ہو۔ ایک دن نوکر بولا بی بی جی روز کچا انڈا کھاؤ، شرطاً بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ میں روز ایک کچا انڈا کھا کر سونے لگی، مگر جب ڈلیوری کا وقت بچہ پیدا ہوا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں تو نوکر کا۔ میرا نام سائرہ ہے، میری شادی کو 5 سال ہو گئے تھے۔ میری شادی ایک بہت ہی امیر خاندان میں ہوئی تھی۔ میرے ماں باپ نے بھی نہ خاندان کے لوگوں کو دیکھا اور نہ ہی کسی اور بات کو، بس اس بات پر خوش ہو گئے کہ بہت بڑا گھر ہے اور اکلوتا بیٹا ہے۔ جہاں بیٹے اکلوتے ہوں وہاں پر ساری ذمہ داریاں بھی بہو پر ہی پڑ جاتی ہیں۔ اس گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن ایک چیز نے جینا حرام کر رکھا تھا، اور وہ یہ کہ میں نے اس گھر کو وارث پیدا کرنا تھا۔ خیر سے مجھے شادی کے پہلے ہی سال حمل ہو گیا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، لیکن یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ عورت سے امیدیں کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ پہلے اچھی پڑھائی، پھر اچھی شکل و صورت بن کر رہے، اس کے بعد پوچھا جاتا ہے کہ اس کی شادی ہوگی یا نہیں، شادی ہوگی تو ماں بنی یا نہیں، اور اگر ماں بنی ہے تو بیٹے کی ماں بنی ہے یا بیٹے کی، اور اگر بیٹی ہوئی ہے تو بیٹا کیوں نہیں ہوا۔ عورت کی ساری زندگی یہی سب کرتے اور سنتے گزر جاتی ہے۔ مجھے بھی اللہ نے بیٹی سے نوازا ہے، میں بہت خوش تھی، کیونکہ ایسے لوگ بھی تھے جن کو شادی کے 10 سال بعد بھی اولاد نصیب نہیں ہوئی، لیکن میری ساس اور شوہر بالکل بھی خوش معلوم نہیں ہو رہے تھے۔ پھر بھی انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار نہ کیا، لیکن جانے قسمت نے میرے لیے کیا سوچ رکھا تھا۔ میرے گھر میں ایک ایک کر کے 4 بیٹیاں پیدا ہو گئیں۔ اس گھر کو ایک حویلی کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ اس حویلی کا ایک نوکر بھی تھا جسے سب اکرم کہا کرتے تھے۔ ایک وہی تھا اس گھر میں جو میرا درد سمجھتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اللہ نے تو آپ کے گھر میں رحمت دی ہے۔ وہی اکثر یہ خبر باہر سنانے آتا کہ بیٹی ہوئی ہے، اور بدلے میں میرے شوہر سے تھپڑ بھی کھا لیتا۔ آخر 2 بیٹیوں کی دفعہ باقاعدہ میرے شوہر اور میری ساس نے بہت زیادہ غصہ کیا، مجھے بھی باتیں سنائیں، اور کئی ہفتوں تک ان کا موڈ بھی خراب تھا۔ اب تو میرا شوہر اپنی بیٹیوں کو پیار بھی نہیں کیا کرتا تھا۔ میری ساس بھی ان کو اپنے قریب ہٹکنے نہیں دیتے، ان سے ایسے خار کھاتی جیسے وہ ان کو ہاتھ لگائے گی تو اس کے ہاتھ پلیز ہو جائیں گے۔ میں بہت پریشان رہتی۔ اس گھر میں میری بیٹیوں کو ہر سہولت میسر تھی۔ وہ اچھے سکولز میں جا رہی تھیں اور اچھا کھاتی تھیں، لیکن کوئی ان سے محبت نہیں کیا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے میری بیٹیاں بہت ضدی ہوتی جا رہی تھیں۔ اب تو میں نے بھی اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دی کہ 4 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا عطا کرتے، کیونکہ میں بھی چاہتی تھی کہ اللہ مجھے بیٹے سے نوازے، لیکن چوتھی بیٹی کے بعد 2 سال گزر جانے کے باوجود مجھے حمل نہیں ہو رہا تھا۔ ایک تو یہ کہ 4 بیٹیوں کی ماں تھی، اور اب حمل نہ ہونا، مجھے مزید باتیں سننا پڑ رہی تھیں۔ میں بہت پریشان رہتی۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو اسے جو بھی ملتا ہے وہ اسے اپنے دل کی بات کہہ دیتا ہے۔ اسی طرح میں اپنے نوکر اکرم سے اپنے دل کی بات کہہ دیا کرتی کہ میں آج کل بہت پریشان ہوں۔ بس یوں سمجھے کہ میں نے اکرم کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے، کیا برا لگتا ہے، کیوں پریشان رہتی ہوں، لیکن اکرم نے مجھے اپنے بارے میں کبھی کچھ نہیں بتایا۔ ویسے بھی مجھے جاننے کا کوئی شوق بھی نہیں تھا۔ وہ ایک بے ضرر انسان تھا، عمر میں مجھ سے چھوٹا تھا، اس گھر اس خاندان کا بہت پرانا وفادار تھا۔ اس کے باپ دادا بھی یہیں پر نوکر کے طور پر کام کیا کرتے تھے۔ میں نے دن رات دعائیں کی، منت مانی، اور پھر اللہ نے مجھ پر کرم کیا۔ 5ویں بار حمل ٹھہر گیا تھا۔ میں بہت خوش ہوئی تھی، اس بات پر خوشی تھی کہ اللہ نے مجھے امید سے کر دیا، نہیں تو اگر ایسا نہ ہوتا تو بہت برا ہو جاتا۔ میں جب بھی امید سے ہوتی تو میرے حمل کے 9 ماہ میں میرے شوہر اور میری ساس میرے ساتھ اس قدر آرام سے پیش آیا کرتے۔ ان کی امید ہوتی کہ سب خیر ہوگی اور اللہ ہم کو بیٹے سے نواز دے گا۔ وہ اس بیٹا بیٹی کے جال میں ایسے پھنسے تھے کہ وہ ڈاکٹر سے بھی پتہ نہ کرواتے تھے کہ ان کے ہاں بیٹا آنے والا ہے یا بیٹی۔ وہ کہتے تھے کہ عین وقت پر ہی پتہ چلے گا، شاید اس کے پیچھے بھی کوئی ڈر تھا۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ میری ساس میرے کمرے میں آئی، پہلے مجھ سے میری صحت دریافت کی اور پھر مجھے کہا، دیکھو اگر اس دفعہ تمہارے ہاں بیٹا نہ ہوا تو ہمیں کچھ ایسا کرنا پڑ جائے گا جس کی تم کو ہم سے امید نہیں ہوگی۔ میں نے پوچھا، جی آپ کیا کہہ رہی ہیں، کیا کریں گے؟ میری ساس نے کہا کہ ہم تمہیں اس گھر سے نکال دیں گے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے کہا کہ اس گھر کے علاوہ میرا ہے ہی کون؟ ماں باپ جو میرے اس دنیا میں نہیں رہے،
बहन भाई भी कोई नहीं है। अगर आप मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊँगी? मेरी सास ने कहा, ये हमारा मसला नहीं है, इसलिए दुआ करो कि तुम्हारे यहाँ बेटा ही पैदा हो। अगर तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हुआ तो तुम इस हवेली में मालकिन बनकर राज करोगी राज। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखूँगी। तुम्हारी बेटियाँ और जो तुम चाहोगी तुम्हारे सामने हाज़िर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा ना हुआ तो फिर समझो कि तुम्हें आसमान से उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया जाएगा। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूँगी। मैं बिल्कुल हक पर हूँ, मैंने तुम्हें 5 मौके दिए। अगर 5 मौक़ों के बाद भी तुम हमें ये औलाद नरीना ना दे सके तो इसमें तुम्हारी गलती है। हम लोग तो हक पर हैं। मेरी सास की ज़ुबान पर जो आया उन्होंने मुझे सुना डाला। यहाँ तक कि ये भी कह दिया अगर बेटा ना हुआ तो इसी दिन अपनी 5 बेटियों को साथ लेकर इधर से तुम्हें जाना होगा। मैं हैरान रह गई। वो इस कदर ज़ालिम कैसे हो सकती हैं? अच्छी तो ये मेरे साथ कभी भी ना थी, लेकिन इतना जुल्म ये लोग मेरे साथ कैसे कर सकते थे? अकरम को कुछ देर पहले मैंने जूस बनाने का कहा था, वो देने शायद कमरे में आ रहा था, जब इसने मेरी सास की बातें सुन ली और मुझे रोते हुए भी देख लिया। जब वो कमरे में आया तो मेरे आंसू इस कदर शदीद से बह रहे थे कि मैं इनको रोक ना सकी। अकरम ने जूस एक तरफ रखा और हाथ बांधे खड़ा हो गया। इसने सर झुका लिया। मैंने अपने आंसू साफ किए। इसने कहा, बीबी जी मैंने सब सुन लिया है। ये बड़े ही जालिम लोग हैं। इनके बाप दादा भी ऐसे ही थे और इनके ख़ानदान को कोई बदवा है कि कई सालों तक इस ख़ानदान में बेटा पैदा ही नहीं होता। बड़े साहब भी तो बड़ी बीवी की शादी के 10 साल बाद पैदा हुए थे। मैं हैरान हुई कि मेरी सास 10 साल तक औलाद ना पैदा कर सकी। इनको क्या महसूस हुआ होगा? वही जो अब मुझे महसूस हो रहा है। फिर क्या वो मेरा दर्द नहीं समझ सकती? मैंने तो इस घर को औलाद दी थी। ऐसा तो नहीं था कि मैं बिल्कुल ही बाँझ थी। बीबी मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ। ये बड़ा पुराना नुस्खा है। हमारे बड़ों का और पीरों का सब पर इसका भरोसा है। इस नुस्खे के ऊपर और कुछ ज़्यादा करना भी नहीं है। सिर्फ रात को सोते वक्त एक कच्चा अंडा आपने खा लेना है। मैं शर्त लगाकर कहता हूँ कि आपके यहाँ बेटा ही पैदा होगा। मैंने अकरम को कहा कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? इस तरह बेटा कैसे पैदा हो सकता है? अकरम ने कहा कि बीबी जी इतना कुछ कर लिया, वहाँ ये भी करके देख लें। अगर बेटा ना हुआ तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। अमीर लोगों में एक बड़ी खामी होती है कि जब वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो अपने अनपढ़ और नासमझ नौकरों के मशवरे में भी आ जाते हैं और ये भी नहीं सोचते कि वो जो मशवरा दे रहे हैं इसके पीछे कोई मंतक है भी या नहीं। मैंने भी अकरम की बात मान ली। इसे कहा कि रोज़ रात को कच्चा अंडा पीकर सोया करूँगी। अगर मैं किसी दिन भूल जाऊँ तो तुम मेरे लिए अंडा लेकर आ जाना। अकरम ने कहा कि मैं ये काम अपनी ज़िम्मेदारी समझकर करूँगा और मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला आपको बेटे से नवाजेगा। फिर आप इस हवेली पर राज करेंगे और मुझे भी आपकी खिदमत करके बहुत खुशी होगी। बहुत सालों बाद इस हवेली को कोई अच्छी मालकिन मिलेगी। जैसा अकरम ने कहा था मैंने रोज़ रात को कच्चा अंडा पीना शुरू कर दिया। पहले तो मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। इसका जायका कैसा था, ये कितना अजीब था, पर मुझे किसी भी तरह बेटे की माँ बनना था। यही मेरा मकसद हयात बनकर रह गया था। अगर मैं किसी दिन भूल जाती तो अकरम खुद मेरे लिए दूध देने के बहाने अंडा भी ले आता। मेरे शोहर को इस बात की कोई खबर नहीं थी, लेकिन एक दिन मेरे शोहर ने ये बात नोट कर ली। इसने कहा कि ये अंडा तुम्हारे लिए आया है। तो मैंने कहा कि उबला हुआ अंडा है। आपकी अम्मी ने कहा है कि रात को दूध के साथ एक अंडा खाया करो। मेरा शोहर हंसा और कहने लगा, साथ ये भी दुआ करो कि तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हो, वरना खाना पीना तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। कभी कभी मुझे ये सोचकर बहुत तकलीफ़ भी होती कि मेरा शोहर भी मेरा साथ नहीं देता, मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम मुझे तसल्ली तो दे सकता था। अगर मुझे इसका थोड़ा सा साथ मिल जाता तो शायद सुकून मिल जाता। लेकिन अब सच तो ये था कि मुझे इससे किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं थी। इसने मुझे अपनी हमसफ़र नहीं समझा। इसने मुझे बच्चा पैदा करने की मशीन समझा था। इसे मुझसे बेटा चाहिए था। मैंने दुआ की कि अल्लाह मुझे बेटा ही पैदा हो जिसको मैं इसके हवाले करके ये कह सकूं कि जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल गया, लेकिन मुझसे कोई सरोकार नहीं और हम सिर्फ नाम के मियाँ बीवी हैं। मैं इस दिन का इंतज़ार कर रही थी। मैं इसे ये कहना चाहती थी कि मेरे अंदर इन 5 सालों में बहुत नफ़रत भर गई थी। मैंने फिर भी किसी तरह सब कुछ बर्दाश्त किया क्योंकि मैं बेटियों की माँ थी। सच कहते हैं कि औरत की इज़्ज़त मर्द से ही होती है। अगर वो बेटे की माँ बने तो इसको ज़्यादा इज़्ज़त मिलती है। एक दिन मैंने इस हवेली में बहुत कुछ अजीब होते हुए सुना कि मेरा शोहर गुस्से से चला रहा था, अकरम कहाँ है? पता चला कि वो घर नहीं था। जाने वो कहाँ गायब हो गया।
آج تک کہیں نہیں گیا تھا، آج میرے گاؤں سے بہت ضروری دوست آ رہے تھے، مجھے اتنے سارے کام ہیں اور یہ کہاں بھاگ گیا ہے۔ میں بھی سوچنے لگی کہ آخر اکرم کہاں گیا ہے، لیکن وہ رات سے پہلے واپس آ گیا۔ اس کو میرے شوہر نے بہت ڈانٹا، پر اس نے سارے کام وقت پر کر ڈالے۔ جب وہ رات کو واپس آیا تو میں نے اسے پوچھا کہ تم کہاں گئے تھے، تو کہنے لگے کہ بس میں کسی سے ملنے گیا تھا، لیکن مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جیسے اکرم نے کہا تھا، میں روز رات کو ایک کچا انڈا کھایا کرتی تھی، وہ ساتھ ہی اللہ سے دعائیں بھی کرتی تھی۔ میری ساس اکثر لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ ہاں جی اب یہ امید سے ہے، بس دعا کرو بیٹا ہو جائے، نہیں تو اس کا قصہ تو میں تمام کر دوں گی۔ بہت سہ لیا اس عورت کو۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے سوال کیا کہ اگر اس دفعہ بھی ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو کیا واقعی آپ مجھے گھر سے نکال دیں گے؟ میرے شوہر نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر اس دنیا کی سب سے ظالم بات کہہ ڈالی۔ اس نے کہا کہ اس گھر میں میری امی کا حکم چلتا ہے، اگر میری امی کہیں گی کہ تم اس گھر سے جانا ہے تو پھر تمہیں میں طلاق دے دوں گا، تو پھر یقیناً تمہیں اس گھر سے جانا ہی ہوگا اور میں بھی تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میرے شوہر نے یہ بات اس قدر آرام سے کہی تھی جبکہ اس بات نے میرے دل میں بہت طوفان مچا دیا تھا، لیکن میں اور کچھ نہ بولی اور اتنا کہا کہ ٹھیک ہے جیسے آپ کو مناسب لگے، آخر یہ آپ کی زندگی ہے، آپ کی حویلی ہے اور اولاد بھی آپ ہی کی ہے۔ ایک دن میں نے کچھ ایسا دیکھا کہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ رات کا وقت تھا اور یہ وہی ٹائم تھا جب اکرم میرے لیے انڈا لے کر آیا کرتا تھا، لیکن آج اسے آنے میں دیر ہو گئی۔ مجھے نیند آ رہی تھی، میں چاہ رہی تھی کہ میں جلدی سے کھا کے سو جاؤں۔ میرے آخری دن چل رہے تھے، مجھے صبح سے ہی طبیعت میں کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی تھی۔ بار بار گھڑی کی طرف دیکھتی لیکن وقت ہے کہ گزر ہی نہیں رہا تھا اور اکرم بھی نہیں آ رہا تھا، پھر سوچا کہ خود ہی چلی جاتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور اگر کہیں نہیں ہے تو خود ہی کچن میں کھڑے ہو کر اپنا کام کر کے واپس آ جاؤں گی۔ جب میں جانے لگی تو میرے شوہر نے ان سے پوچھا کہ اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا کہ میں ذرا ٹہلنے جا رہی ہوں، میری ٹانگوں میں بہت ہی کھچاؤ ہے، تھوڑا چلوں گی تو آرام آ جائے گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ خود کو کتاب پڑھنے میں مصروف بیٹھا تھا۔ جب میں کچن کی طرف آئی تو کچن کی کھڑکی سے میں نے ایک منظر دیکھا، جس منظر کو دیکھ کے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں حیران ہوئی، سامنے ایک ٹرے رکھی تھی جس میں دودھ کا گلاس رکھا تھا، اکرم کے ہاتھ میں انڈا تھا جو انڈے پر وہ پڑھ کر پھونک مار رہا تھا، پھر انڈے کو اس نے ٹرے میں رکھا اور اسے اٹھا کر باہر آنے لگا۔ اس کا مجھ سے سامنا ہوا، مجھے دیکھ کر اسے ایسے دھچکا لگا جیسے کوئی چور پولیس کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے۔ کہنے لگا، بی بی جی آپ کے کمرے میں ہی آ رہا تھا، یہ لیں اس کو کھا لیں۔ میں نے اسے یہ نہیں کہا کہ میں اسے یہ سب کرتا ہوا دیکھ چکی ہوں، میں نے اسے یہ نہیں کہا کہ میں نے اسے ہی یہ سب کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے، پر میں نے کوئی لحاظ رکھا۔ میں نے کہا کہ تم جو کر رہے تھے میں نے دیکھ لیا ہے کہ کیا کر رہے تھے تم، کیا تم مجھ پر کوئی جادو کر رہی ہو یا تمہیں یہ کرنے کے لیے کسی اور نے کہا ہے؟ کہیں تمہیں یہ کرنے کے لیے میری ساس نے تو نہیں کہا؟ وہ جان بوجھ کر مجھ پر ایسا عمل کرواتی ہے جس سے بیٹی پیدا ہوتی تاکہ مجھے اس گھر سے نکال کر اپنے بیٹے کی دوسری شادی اپنی بھانجی سے کروا سکے۔ تم تو خاندان کے پرانے نوکر ہو، تم ضرور ان لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہو۔ اس حویلی میں تو جانے کتنی آتی ہوں گی اور کتنی جاتی ہوں گی، میں بھی اس گھر کی ایک عورت ہوں جو آج ہے اور کل نہیں ہوں گی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو پھر ایک نوکر میرے لیے اتنا پرخلوص کیسے ہو سکتا ہے؟ میں پاگل تھی، تمہاری باتوں میں آ کے میرے منہ میں جو آ رہا تھا میں بولتی جا رہی تھی۔ وہ بار بار نہ میں سر ہلا رہا تھا، ایسا کچھ نہیں ہے، میں غدار نہیں ہوں، کانپ رہا تھا لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میں نے ٹرے کو ہاتھ مارا اور انڈا اور دودھ نیچے گر گیا۔ شور سے میرا شوہر بھی سیڑھیوں تک آ گیا۔ میں اپنے شوہر کو کہنے لگی کہ اس شخص کو اس گھر سے نکال دو کہ اچانک میرے پیٹ میں بہت شدید درد ہوا اور میں لڑکھڑا کر گر پڑی۔ میرے شوہر میری طرف بڑھا اور دائی کو بلایا گیا۔ میری ابھی تک ساری ڈلیوری گھر میں ہوئی تھی، لیکن جب میری حالت بہت خراب تھی انہوں نے کہا کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے، اس کی طبیعت بہت خراب ہے، یہ مر جائے گی، اس کو اسپتال ہی لے جاتے ہیں۔ میرا شوہر اس کے خلاف تھا لیکن میری جان پر بنی ہوئی تھی۔ میرے شوہر نے اجازت دی، مجھے اسپتال لے کر جایا گیا۔ جب ڈلیوری کا وقت آیا میں نے اپنی اولاد کو دیکھا تو میرے قدموں سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ بھی ایک بیٹی تھی۔ میں بری طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے جب اچانک وہاں ایک عورت آئی اور اس نے میری بیٹی کو اٹھا کر وہاں پر ایک بیٹا رکھ دیا۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ میں نے اس عورت کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس عورت نے کہا کہ میں اکرم کی بیوی ہوں اور جب آپ کو اللہ نے امید دی تھی انہی دنوں مجھے بھی امید ہوئی تھی۔ میرے 4 بچے ہیں، سارے کے سارے بیٹے ہیں، مجھے اللہ سے اس دفعہ بیٹی کی امید تھی لیکن اللہ نے مجھے پھر سے بیٹے سے نواز دیا۔
لیکن مجھے اکرم نے ساری بات بتائی اور اس نے کہا کہ ہمیں یہ بیٹا بڑی بی بی جی کو دینا ہوگا۔ اس نے سب کچھ پلان کیا، وہ سب کچھ جانتا ہے، میں پہلے سے تیاری کر کے آئی ہوں۔ یہ بچہ 2 دن پہلے ہی پیدا ہوا ہے، اس لیے بالکل بھی پتہ نہیں چلے گا یہ آپ کا بچہ ہے یا میرا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو میری گود میں ڈال دیا۔ میں روتے ہوئے بے مشکل ہاتھ جوڑے، اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر نیچے کر دیا۔ اس نے کہا کہ آپ ہاتھ نہ جوڑیں۔ میں تشکر سے رو رہی تھی، لیکن جب اس نے میری بیٹی کو اٹھایا تو میرا دل بیٹھ سا گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم میں مجھے اپنے بیٹا دینے کی ہمت ہے، لیکن میری بیٹی کو مجھ سے دور لے جاؤ گی، میں یہ برداشت کیسے کروں گی؟ اس نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں اس کو اپنی اولاد کی طرح پالوں گی۔ وہ میری بیٹی کو اٹھا کر اسے دروازے سے نکل گئی جہاں سے آئی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے بھی بات کر لی، ڈاکٹر کو سمجھا دیا۔ ڈاکٹر نے کہا آج کل ایسے لوگ اس دنیا میں نہیں ہوتے، اگر اس طرح آپ کا گھر بستا ہے تو میں اپنی زبان بالکل بھی نہیں کھولوں گی۔ اور میں تو ڈاکٹر ہوں، میں روز اس طرح کے لوگوں کو دیکھتی ہوں۔ جو بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو لوگ بری طرح رونا شروع کر دیتے تھے، بلکہ تقریباً ماتم کرنا شروع کرتے ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اکرم نے اپنا کام کر دیا، وہ واقعی ایک وفادار نوکر تھا۔ میرے شوہر اور ساس کو جب پتہ چلا کہ میں نے بیٹے کو جنم دیا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ جیسا میری ساس نے کہا تھا مجھے ملکہ کی طرح لے جایا گیا اور میری ہر بات مانی گئی، اور میرا شوہر اپنے بیٹے کو پا کر خوش تھا، اور میری بیٹیوں اور میری بچیوں سے بھی بہت محبت کرنے لگا تھا۔ آج میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی اور میں گھر آ گئی۔ میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے جانے تمہیں کیا کیا کہا۔ اس نے کہا کہ بی بی جی کوئی بات نہیں، آپ کا حال سمجھتا ہوں، اس انڈے کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں تھا، بس میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی اولاد آپ کی جھولی میں ڈال دوں گا، لیکن اگر میں یہ بات آپ سے پہلے کرتا تو جانے آپ کیا سوچتے۔ ساتھ ہی مجھے یہ بھی امید تھی کہ اللہ آپ کو بیٹے سے نواز دے گا، لیکن جب ہمیں پتہ چلا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو میں نے اپنی بیوی کو فوراً بھیجا۔ میں شادی شدہ ہوں، لیکن میں یہ بات کبھی کسی کو نہیں بتائی۔ آپ کی بیٹی ہمارے گھر میں محفوظ ہے، اور ہمیں 4 بیٹوں کے بعد جو بیٹی ملی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو ہمارے گھر کی رانی بن کر رہے گی۔ آپ فکر نہ کریں، آپ سے ملوانے کے لیے لے آیا کروں گا۔ میری ساس اور شوہر کو جو چاہیے تھا وہ مل گیا تھا۔ میں اس گھر کی ملکہ تو تھی، لیکن میرے تیور بدل گئے تھے۔ میں ان کو اب جوتے کی نوک پر رکھ رہی تھی، ان کی ہر بات کا جواب دیتی تھی اور وہ بھی چپ کر کے سن لیتے۔ پھر قسمت نے بازی پلٹی اور میرے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا۔ میری ساس اور شوہر گاڑی میں بیٹھ کر کہیں جا رہے تھے کہ ان کی کار حادثے کا شکار ہو گئی اور وہ دونوں اس دنیا میں نہیں رہے۔ مجھے اپنے شوہر کے جانے کا بہت افسوس ہوا۔ میں کئی مہینوں تک اس کا سوگ منایا کرتی۔ جب حویلی کی مالکن تھی، یہ ساری حویلی میری ہو چکی تھی۔ میں نے اکرام اور اس کی بیوی بچوں کو گاؤں سے بلوا لیا اور اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے بڑا ہوتے دیکھنے کے لیے ان کو بھی اس گھر میں رہنے کے لیے کہا۔ آہستہ آہستہ ہم نے گاؤں کی ساری زمین اور حویلی بیچ شہر جا کر گھر بنا لیا۔ شہر میں جا کر میں نے سب کو یہی کہا کہ اکرم میرا سگا بھائی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بچیاں اور اکرم کا بیٹا جوان ہو گیا تو میں نے اس کی شادی اپنی 5 بیٹیوں سے کروا دی۔ اس طرح مجھے اپنی 5ویں بیٹی بھی واپس مل گئی۔ ساری دنیا یہی جانتی ہے کہ اکرم میرا سگا بھائی ہے، فرض تو اس نے سگے بھائیوں سے بھی بڑھ کر نبھایا تھا۔ نہ صرف میری مدد کر کے بلکہ اس نے بچوں کی پرورش کرنے میں بھی میری بہت مدد کی۔ اب ہم سارے اکرم کے بچے اور میرے بچے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی رہتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، اور ابھی تک اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے۔